اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یقول اللہ عز وجل وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ آپ کی بیوی جو مال بھی چھوڑے اس میں آپ کا آدھا حصہ بنتا ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو، اگر اس کی اولاد ہے تو آپ کا چوتھا حصہ بنتا ہے۔ من بعد وصیت، جو اس نے وصیت کی ہو وہ نکالنے کے بعد، او دین، یا اس نے جو قرض چھوڑا ہو وہ ادا کرنے کے بعد۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ وراثت تب تقسیم ہوگی جب وصیت اور قرض ادا کر دیا جائے۔ تو موضوع بہت ڈائمینشنز ہیں اس کی اور اس کے بڑے زاویے ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں آج صرف وصیت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وصیت کیا ہے؟ آپ کا مال آپ کا ہے، آپ اس میں ہر طرح کی تصرفات کرتے ہیں، اب جہاں چاہیں خرچ کرتے ہیں، جہاں چاہیں نہیں خرچ کرتے، یہ آپ کا اختیار ہے۔ لیکن جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کا اختیار کم ہو جاتا ہے، اور جب آپ فوت ہو جاتے ہیں تو آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہ مال بچوں کا بن جاتا ہے، وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ 1/3 تک اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں بیمار ہوں، میرا کیا پتہ ہے تو میں سارا مال اللہ واسطے دے دوں، بچے میرے نافرمان ہیں ان کو میں نہیں دینا چاہتا۔ جب آپ صحت میں ہیں تو آپ اپنا سارا مال بھی اللہ واسطے دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اختیار 1/3 کا رہ جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال میری مرضی پر استعمال کیا جائے تو اس میں بھی 1/3 کا آپ کے پاس اختیار ہے، 1/3 کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے گئے، دیکھا کہ بہت شدید بیمار ہیں، حجۃ الوداع کے لیے آئے تھے مکہ تو وہیں بیمار ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے اپنا استعمال شدہ پانی ان پر ڈالا تو ان کو کافی افاقہ محسوس ہوا۔ تو یہ ایک اچھی ریمیڈی ہے، وضو کر کے یا غسل کر کے جو پانی جسم سے گرتا ہے وہ مریض پر ڈالا جائے تو اس سے کافی افاقہ ہوتا ہے۔ اگر تو نظر بد کسی کو لگی ہو اور جس کی وہ نظر بد ہے اس کا غسل کا پانی اس پہ ڈالا جائے تو فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں ہے، نہا رہے تھے، جسم بڑا خوبصورت تھا تو کسی نے کہہ دیا کیا خوبصورت جسم ہے، فوراً گر گئے، تڑپنے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کسی پر شک ہے، کسی نے نظر لگائی؟ بولے ہاں فلاں شخص نے ایسی بات کی تھی۔ اس کو کہا کہ تم جسم پر پانی ڈالو، بغلیں، بازوؤں کی بغلیں، ٹانگوں کی بغلیں دھو کر جو پانی نیچے گندا گرے گا وہ مریض پر ڈالو۔ ڈالا گیا تو فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اور اگر پتہ نہیں ہے تو ویسے ہی کسی مریض پر اس کے والدین، اس کے بھائی اپنے وضو کا یا اپنے غسل کا پانی ڈالیں تو افاقہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات بابرکات ہے تو انہوں نے ایسا کیا ہے، وہ تو ہاتھ سے بھی ڈالیں گے تو برکت آ جائے گی، کلی کر کے ڈالیں گے تو برکت آ جائے گی، جو انہوں نے وضو پورا کیا ہے اس میں بھی حکمت ہے۔ تو ان کو کافی افاقہ ہوا تو کہنے لگے میری صرف ایک ہی بچی ہے، بیٹا تو میرا ہے کوئی نہیں، تو میں سارا مال اللہ واسطے وقف کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ تو کہنے لگے آدھا کر دوں؟ فرمایا نہیں یہ بھی زیادہ ہے۔ تو کہا تیسرا حصہ کر دوں؟ فرمایا تیسرا حصہ کر دو، اور وہ بھی کافی زیادہ ہے، الثلث والثلث کثیر، یہ بھی زیادہ ہی ہے، مگر تیسرے حصے کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ تو تیسرے حصے کی وصیت کی اجازت ہے، آپ وہ وصیت کر سکتے ہیں۔
کتنے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دادا فوت ہوا، اس کا بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا اور اس کے پوتے موجود ہیں، وہ وارث بنیں گے نہیں بنیں گے؟ تو دادا جب تک زندہ ہے اس کا مال اس کا ہے، جب وہ مرے گا تو بیٹوں تک منتقل ہوگا، تو اس کا بیٹا چونکہ پہلے فوت ہو چکا ہے اس کو تو نہیں ملے گا۔ تو جب یتیم پوتوں کے باپ کو نہیں ملا تو پوتوں کو کیسے ملے گا؟ پوتے اپنے باپ کے وارث ہیں، ان کا باپ اپنے باپ کا وارث ہے، تو جب ان کا باپ ہی وارث نہیں بنا تو پوتے کیسے بنیں گے؟ اس لیے شریعت میں وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ جو 1/3 کا ثواب دیدی کوٹا جس کو وصیت کہتے ہیں، یہ دادے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ چاہے تو کہہ دے کہ یہ 1/3 میرے ان یتیم پوتوں کو دے دو، اور ہو سکتا ہے کہ جو اس کے زندہ بیٹے ہیں ان کو اتنا نہ ملا ہو جتنا ان کو مل رہا ہو، ان سے بھی زیادہ لے رہے ہوں۔ تو وصیت کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ وہ 1/3 سے کم ہو، 1/3 ہو یا اس سے کم ہو۔ دوسرا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ وارث کو نہیں ملے گی، غیر وارث کو ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کو وصیت نہیں ملتی۔ وہ شخص جو قانونی طور پر وراثت میں حقدار نہیں، اس کو وصیت دی جا سکتی ہے یا اللہ واسطے کی جا سکتی ہے، لیکن جو قانون میں اس کی وراثت کا حقدار ہے اس کو وصیت نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 2، اگر ایک بیٹا مرنے والے کے کاروبار میں تعاون کرتا تھا یا اس کی ذات پر تعاون کرتا تھا، وہ سنبھال رہا ہے بیمار کو، تو اس کو اس کے سنبھالنے کے حساب سے، مزدوری کے حساب سے، شاباش کے حساب سے زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ وہ کہہ بھی سکتا ہے کہ اس نے میری خدمت کی ہے، اس کو اتنا زیادہ دے دینا، وہ وصیت نہیں، وہ اس کی مزدوری ہے۔ اگر کاروبار میں اس نے تعاون کیا تو کہہ سکتا ہے کہ میرے کاروبار میں 10 پیسے اس کے ہیں، 20 پیسے اس کے ہیں، کیونکہ اس نے میرا تعاون کیا تھا۔ وہ وصیت نہیں، وہ وارث ہے، اس کو اس کی مزدوری دی جا رہی ہے، وہ وصیت نہیں۔ وصیت وارث کو نہیں مل سکتی۔ وصیت کس کو مل سکتی ہے؟ جو وارث نہیں اس کو مل سکتی ہے، کسی ایرے گہرے غریب یتیم کو مل سکتی ہے، مسجد مدرسے کو مل سکتی ہے، اللہ واسطے فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کو دی جا سکتی ہے۔ تو وصیت غیر وارث کے لیے ہے، وارث کے لیے نہیں ہے۔ جب بھی مال تقسیم کرنا ہے، دیکھو اس کے ذمہ قرضہ کتنا ہے وہ نکال دو، اس کے کفن دفن کا خرچہ نکال دو، اور وصیت نکال دو، قرض نکال دو۔ قرض میں ایک اور چیز ہے جس کو لوگ قرض نہیں سمجھتے، اور وہ قرض ہے۔ وہ کیا ہے کہ 5 بچے تھے، 2 کی شادی کر دی ابے نے، ان پر 3-3 لاکھ روپیہ لگایا، اور 3 کی شادی ابھی ہونے والی ہے، تو یہ جو 3-3 لاکھ ان پر لگا ہے، اتنا حصہ ان کا حق بن چکا ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ یہ بھی قرض ہے۔ تو وہ 3-3 لاکھ ان کی شادی کا پہلے نکالا جائے گا، اس کے بعد پیسہ تقسیم ہوگا۔ اسی طرح ایک بچے کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے اور اس پر 20 لاکھ روپیہ لگ گیا ہے، اور باقی بچوں کو تعلیم نہیں دلوائی، ابھی چھوٹے تھے، تو وہ جو اضافی مال اس ایک پر لگا ہے اتنا حق سب کا بن گیا ہے، وہ ان کو دینا ہے، اس کے بعد جو بچے گا وہ تقسیم ہوگا۔ تو قرض، تجہیز و تکفین اور وصیت، یہ دینے کے بعد وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ ایک اور بات سمجھ لو کہ وصیت جو لوگ زندگی میں تقسیم کرتے ہیں اس کو آپ وصیت نہیں کہہ سکتے۔ زندگی میں اگر تقسیم کرے، اگر تو غیر وارث کو دے رہا ہے تو میں نے بتا دیا کہ صحت شرط ہے، جتنا چاہے دے دے، صحت ہے، صحت نہیں تو 1/3 سے زیادہ نہ دے۔ اور اگر وہ اپنے اولاد میں بانٹ رہا ہے
تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے جی اس نے وراثت زندگی میں تقسیم کر دی، بلکہ اس نے وہ ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے۔ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں دے گا تو وہ تحفہ ہوگا۔ اس میں شرط یہ ہے کہ اپنی بیویاں زیادہ ہیں تو ان کو برابر رکھے، اور اگر بیٹے بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو آپس میں برابر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت نعمان بن بشیر کے والد بشیر رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے جی یہ میرا بیٹا نعمان چھوٹا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، اس کو میں نے غلام دینا تھا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ آپ نے فرمایا کیا اکلّہ اولاد کا عطیتہ، تو نے اپنی ساری اولاد کو ایسا کیا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ تو فرمایا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یا تو سب کو دو یا پھر اس کو بھی نہ دو۔ تو اس حدیث سے استدلال کیا ہے مختلف علماء نے مختلف، مثلا حافظ ابن تیمیہ اور شریح القاضی اور حافظ ابن قیم وغیرہ، یہ علماء کہتے ہیں اور سعودیہ کے معروف علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے وراثت میں بیٹی کو 2 اور بیٹی کو 1 اور بیٹے کو 2 دیے ہیں۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے عدل نہیں کیا؟ ہاں، اللہ نے عدل کیا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے بیچ میں عدل کرو، اس سے مراد وہی عدل ہے جو وراثت میں کیا ہے۔ لہذا زندگی میں بھی اولاد کو دے تو بیٹی کو 1 اور بیٹے کو 2 دے، یہ ان علماء کا موقف ہے۔ اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اعدلوا تو ہوتا ہے برابر برابر دو سب کو، لہذا اس کو بیٹی بیٹے دونوں کو برابر دینا چاہیے۔ یہ 2 استدلالات میں اختلاف ہیں، باقی حدیث یہی ہے اعدلوا بین اولادکم اور حضرت نعمان بن بشیر والی حدیث۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں سے کسی سوچ پر، کسی اجتہاد پر بھی عمل کر لیا جائے تو جائز ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی زندگی میں نہیں بانٹنا چاہیے، بھی کیوں نہیں بانٹنا چاہیے؟ اس کا مال ہے، بانٹ سکتا ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر بعد میں قدر نہیں کرتے، ابے کا پیسہ تو ہے نہیں، اب فائدہ کیا اس کی قدر کرنے کا؟ تو ایسی صورت میں ایک بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس زیادہ جائیدادیں ہیں، اپنے بچوں کو اس نے دے دیا، ان کے گھر بن گئے، اپنے کاروبار کر رہے ہیں، اب جو اس کے پاس بچہ پڑا ہوا ہے وہ اللہ واسطے وقف کر دے کہ یہ میرا مال رجسٹری ہو گیا، وقف ہو گیا فلاں ادارے کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یتیموں کے لیے، بیوگان کے لیے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں اور میری بیوی جب تک زندہ ہیں وہ اس میں سے 20,000 ماہانہ لیتے رہیں گے اور اس میں ہی رہائش پذیر رہیں گے، یہ میری شرط ہے۔ تو کیا ہوگا؟ وہ بانٹ بھی دیا اور خرچہ بھی چلتا رہا اور رہائش بھی باقی رہی اور دنیا سے چلے گئے تو وہ آخرت کا گھر بھی بن گیا۔ اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔